اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان رانا شہزاد علی، آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل پر آج ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے تمباکو کی کاشت کے متعلق کل بات کی تھی، اور آج ہم وہیں سے اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے جہاں پر ہم نے کل اپنی بات کا اختتام کیا تھا۔ پنیری لگانے کے بعد پہلی گوڈی آپ نے 15 سے 20 دن کے دوران کر دینی ہے تاکہ جڑی بوٹیوں کا خاتمہ مکمل طور پر ہو سکے اور تمام خوراک پودے کو میسر آ سکے۔ اور کوشش کریں کہ آپ ہاتھ سے ہی گوڈی کر کے جڑی بوٹیوں کا خاتمہ کریں۔ جڑی بوٹیوں کے خاتمے کے لیے آپ زہروں کے استعمال سے پرہیز کریں، کیونکہ یہ جو تمباکو کا پودا ہوتا ہے یہ بہت ہی حساس اور نازک ہوتا ہے۔ اس کے بعد جڑوں کی بہتر نشوونما اور وتر کو محفوظ رکھنے کے لیے آپ مزید 4-5 دفعہ گوڈی پھول آنے سے پہلے کر دیں۔ پنیری کھیتوں میں منتقل کرنے کے بعد 2 پانی یک کے بعد دیگرے لگا دینے چاہیے تاکہ پودے جڑ پکڑ سکیں۔ تمباکو کے پودے کی جڑیں زیادہ گہرائی تک نہیں جاتی، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا۔ آپ نے پانی لگانے کا وقفہ 7-8 دن کا رکھنا ہے، اس سے زیادہ وقفہ آپ نے نہیں کرنا، یعنی آپ ہر ہفتے پانی لگائیں۔ پھر اس کے بعد جب 15 اپریل کے بعد موسم گرم ہو جائے تو پتوں کی بڑھوتری اور ساخت کے لیے آپ ہفتے میں 2 مرتبہ پانی لگائیں تاکہ زیادہ پانی اور نمی کی وجہ سے جڑ کی جو بیماری ہوتی ہے پودا اس سے محفوظ رہے۔ 14 سے 16 بار اس فصل کو ٹوٹل پانی لگانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تمباکو کی فصل میں ایک ڈیمپنگ آف کی بیماری ہوتی ہے جس میں چھوٹے پودے جو ہوتے ہیں وہ مرجھا جاتے ہیں، اس سے پیداوار کا شدید نقصان دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس سے بچاؤ کے لیے آپ کوشش کریں کہ پنیری کا سائز جو ہے تقریباً 2-3 انچ اور 4 پتے بن جائیں تو پھر آپ اس کو کھیت میں منتقل کریں۔ عموماً عام طور پر چھوٹی قسم کی پنیری سے بہترین نتائج حاصل ہوتے ہیں، اس لیے آپ بہت بڑی پنیری کر کے نہ لگائیں۔ پنیری کو کھیت میں کب منتقل کرنا چاہیے؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ تو اس کے لیے بہترین وقت جنوری کے آخری ہفتے سے لے کر 15 فروری تک کا ہے۔ اس وقت تک آپ پنیری منتقل کرنے کا عمل مکمل کر لیں۔ پنیری کو اکھاڑنے سے 6-7 گھنٹے پہلے اس کو پانی سے اچھی طرح بھگوئیں تاکہ پنیری کی جڑیں جو ہیں
زیادہ سے زیادہ حاصل ہوں اور کھیت میں منتقل کرنے کے بعد پودوں کے مرجھانے کا خطرہ جو ہے وہ کم سے کم ہو۔ تمباکو کی پنیری بہت نازک ہوتی ہے، اس کو آپ نے بڑی احتیاط سے نرمی کے ساتھ توڑنا ہے، ایسے نہ ہو کہ پنیری کی جڑیں ہی ٹوٹ جائیں۔ پھر آپ نے پنیری کو ٹوکریوں میں محفوظ طریقے سے رکھ کر کھیت میں لے جانا ہے۔ ایک اہم بات کہ پنیری کو کھیت میں منتقل کرنے کا درست ٹائم کون سا ہے۔ آپ نے جب بھی پنیری کھیت میں منتقل کرنی ہو تو آپ صبح سویرے سورج نکلنے سے پہلے یہ کام کریں، کیونکہ جب سورج نکل آئے گا تو اس وقت گرمی ہو چکی ہوگی، تو ایسی صورت میں گرمی کی وجہ سے پودوں کے مرجھانے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، لہٰذا آپ یہ کام سورج نکلنے سے پہلے کریں۔ بہتر طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ پنیری منتقل کرنے کے لیے صبح فجر کے وقت یہ کام شروع کریں اور سورج نکلنے سے پہلے پہلے آپ اس کام سے فارغ ہو جائیں۔ زمین کی زرخیزی کے لیے آپ نومبر دسمبر میں گوبر کی گلی سڑی کھاد کی 12 سے 15 ٹرالیاں ڈال کر اس کو مکس کر دیں۔ اچھی طرح ہل چلا کر زمین کو تیار کریں۔ کھیت میں پنیری لگانے کے لیے وٹیں تیار کرنے سے پہلے آپ ایک بوری یوریا کھاد یا پھر امونیم سلفیٹ یا پھر امونیم نائٹریٹ ان میں سے کسی ایک کھاد کی ایک بوری استعمال کریں۔ آپ زمین کا تجزیہ کروا کر دیکھ لیں کہ اس میں کون سی کھاد بہتر رہے گی۔ اگر اس میں جو کھاد بہتر رہے تو پھر ان 3 میں سے جو میں نے آپ کو نام بتائے ہیں ان میں سے ایک کھاد کی بوری آپ ڈال دیں۔ پھر اس کے بعد سنگل سپر فاسفیٹ کھاد کی ایک بوری جو فاسفورس کی کمی پوری کرتی ہے، یہ بہت ہی مفید ہے۔ یاد رکھیں اس فصل کو پوٹاشیم سلفیٹ کی بھی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ آپ پوٹاشیم کی بھی ایک بوری زمین کی تیاری کے وقت استعمال کریں۔ کاشتکار دوستو، تمباکو کی فصل میں بہت سے کیڑے بھی حملہ آور ہوتے ہیں، مثلاً رس چوسنے والے کیڑے، سست تیلا، چست تیلا، سفید مکھی، کٹ ورم، لشکری سنڈی اور دیگر دوسرے کیڑے شامل ہیں۔ آپ ان سب حملہ آور کیڑوں کی تلفی کے لیے پیراسائٹ گروپ کا کوئی بھی زہر لے کر اس کا سپرے کروائیں۔ حقہ تمباکو میں جو بغلی شگوفے ہوتے ہیں ان کو بر وقت توڑنا بہت ضروری ہوتا ہے، ورنہ اس سے بھی پیداوار شدید متاثر ہوتی ہے، کیونکہ بغلی شگوفے جو ہوتے ہیں یہ پودوں کی ساری خوراک کھا جاتے ہیں۔ جب فصل میں 30 سے 40 پودے پھل پر آ جائیں تو پھر گل تراشی کا عمل بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس سے ساری فصل ایک ہی وقت میں یکساں طور پر کٹائی کے لیے تیار ہو جائے گی۔ یہ یاد رکھیں، اگیتی گل تراشی کرنے پر پیداوار کم اور پچھیتی گل تراشی کرنے سے پتے کی ساخت اور معیار پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔
اس لیے گل تراشی کا جو عمل ہے وہ درست وقت پر ہی کریں۔ گل تراشی کے 5-6 دن بعد ہی بغلی شگوفے گچھوں کی شکل میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ ان کو فوراً ہی دیکھتے ہی توڑ دینا چاہیے، اس سے آپ کو ایک اچھی پیداوار ملے گی۔ تو ناظرین، تمباکو کی فصل ایک بہت ہی منافع بخش فصل ہوتی ہے، لیکن اس فصل پر بہت ہی محنت کرنا پڑتی ہے، تب جا کر اس کا منافع دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو یہ والی ویڈیو میں نے کچھ بزرگوں کے کہنے پر بنائی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یوٹیوب پر تمام فصلوں کے متعلق ویڈیو تو مل جاتی ہیں، لیکن تمباکو کی فصل کے متعلق بہت ہی کم موویز دیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ آج کی یہ نشست ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اب آپ سے دوبارہ ملاقات نیکسٹ ٹائم ایک نئی ویڈیو میں ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو مہربانی فرما کر اسے لائک ضرور کیا کریں۔ ویڈیو اگر ناپسند بھی آئے تو بھی اس کو ڈس لائک کیا کریں، اور اگر ہو سکے تو میری اسی ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں کو آگے فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر لازمی شیئر کر دیا کریں۔ آپ کی بہت زیادہ مہربانی ہوگی۔ میری جو ویڈیو زراعت اور ہیلتھ پر ہو، مہربانی فرما کر آپ اسے شروع سے لے کر آخر تک دیکھا کریں، کیونکہ اس طرح کی جو موویز ہوتی ہیں ان میں آپ کے فائدے کے لیے ہی مفید باتیں ہوا کرتی ہیں۔ اپنی خاص دعاؤں میں آپ مجھے ہمیشہ یاد رکھا کریں، اور میرے اس چینل کا بھی خاص خیال رکھا کریں۔ اگر آپ مجھ سے کسی ٹاپک پر ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں، یا پھر آپ مجھے اپنے کسی قیمتی مشورے سے نوازنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ مجھے نیچے بنے ہوئے کمنٹ سیکشن میں اپنا قیمتی کمنٹ ایڈ کر کے آگاہ کر سکتے ہیں، یا پھر اس کے علاوہ آپ مجھے جی میل پر میل میسج بھی کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اب آپ سے دوبارہ ملاقات نیکسٹ ٹائم کل ہوگی ایک نئی ویڈیو میں۔ اس وقت تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ اللہ نگہبان۔ خدا حافظ۔ رب راکھا۔